اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جب ملک آزاد ہوا تھا، بر صغیر پاکستان جب آزاد ہوا تھا، تو ایک بزرگ نے وہاں ایک جملہ بولا تھا، بڑا کمال کا جملہ۔ اس نے کہا گورے چلے گئے، گورے یہاں سے چلے گئے، لیکن کالے گورے آگے۔ جسم تو ہمارے چلتے پھرتے ہیں ہمارے ملک میں، لیکن ہماری سوچیں، ہمارے نظریات، ہمارے تصورات، ہمارے دل و دماغ جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم غلام بننے کے لیے نہیں آئے، ہم امام بننے کے لیے آئے ہیں، ہم مسلمان لیڈر بننے کے لیے آئے ہیں۔ ہم ذہنی طور پر بھی آزاد ہو جائیں، ذہنی طور پر بھی آزاد ہو جائیں ہم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم آزاد ہو گئے؟ جشن آزادی منائی جا رہی ہے، کس چیز کی آزادی؟ میں ابھی آپ کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، غلام ہیں۔ آزادی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے جسمانی آزادی، جسمانی طور پر آپ آزاد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسری ہوتی ہے ذہنی آزادی، سوچ کی، نظریات کی، خیالات کی۔ سر ہم جسم تو ہمارے چلتے پھرتے ہیں ہمارے ملک میں، لیکن ہماری سوچیں، ہمارے نظریات، ہمارے تصورات، ہمارے دل و دماغ جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل و دماغ کسی کے قبضے میں ہیں۔ ہماری ہر چیز، جیسے کہ جب ملک آزاد ہوا تھا، بر صغیر پاکستان جب آزاد ہوا تھا، تو ایک بزرگ نے وہاں ایک جملہ بولا تھا، بڑا کمال کا جملہ۔ اس نے کہا گورے چلے گئے، گورے یہاں سے چلے گئے، لیکن کالے گورے آگے۔ کہ آج سوچ وہی ہے، نظریات وہی ہیں، رسم و رواج وہی ہے، طور طریقہ وہی ہے۔ ہماری جتنی بھی تقریبات ہیں، رسم و رواج ہیں، شادی بیاہ کو لے لو، شادی بیاہ میں صرف جو مولوی صاحب خطبہ پڑھتے ہیں نا، جو وہ مسنون ہے، اس کو نکال دو، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ہندوؤں اور سکھوں اور انگریزوں کے رسم و رواج ہے۔ اور ہماری مثال ایسے ہے جیسے ایک پرندے کو پنجرے سے نکال دیا گیا ہو، لیکن اس کے پر کاٹ دیے ہوں، کہ نہ وہ ایک تو کہنے کو تو آزاد ہے لیکن اڑ نہیں سکتا۔ آج ہماری سوچ، ہمارے نظریات، ہمارے خیالات، یہ سیکولرزم، یہ لبرلزم جگہ جگہ پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ بڑی معذرت ایک جملہ بولوں گا سر، آپ اپنے بچے کو جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کسی دن بٹھا کے ذرا اس کے سوچ اور اس کے خیالات کو پرکھیے گا، جانیے گا وہ کیا سوچتا ہے۔ آپ کو اسلامی سوچ نظر نہیں آئے گی اس کی سوچ میں۔ یہ سیکولر، یہ لبرل سوچیں کہاں سے آئیں؟ یہ گاؤں کی بوڑھی ماؤں نے تو نہیں سکھایا نا، یہ انگریزوں سے آئی ہے ہمارے پاس۔ اور ہماری معیشت کس کے کنٹرول میں؟ IMF اور ورلڈ بینک، یہ کس کا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ ہماری سیاست کس کے کنٹرول میں ہے؟ اور ہمارے کلچر، یہ مرد و زن کا اختلاط اور یہ ننگے منہ عورتوں کے پھرنا، یہ کس کا کلچر ہے؟ اسلام کا کلچر تو نہیں، کہاں سے آیا؟ یہ سارا وہیں سے آیا۔ ہم غلام بننے کے لیے نہیں آئے، ہم امام بننے کے لیے آئے ہیں، ہم مسلمان لیڈر بننے کے لیے آئے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مسلمانوں، ہم غلام بننے کے لیے نہیں آئے، اللہ نے ہمیں لیڈر اور امام بننے کے لیے بھیجا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہم متقیوں کے لیے امام بن کے آئے ہیں، ہمیں لیڈر بنایا گیا ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ غلام بنا دیا گیا۔ ہماری سوچ جکڑ لی گئی، ہمارے دل و دماغ جکڑ لیے گئے۔ یہی بات کیا خوبصورت انداز میں اقبال نے کہی تھی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آج تم کہتے ہو کہ نیا زمانہ ہے، نیا ٹرینڈ ہے، نیا دور ہے، جدید زمانہ ہے، یہ تم دین 1300-1400 سال پہلے کا کہتے ہو، ہم نہیں اس کو مانتے، نیا زمانہ ہے۔ اور اقبال نے تو انہی لوگوں کے لیے کہا تھا، ان کی ملت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تیری جمعیت جو ہے وہ دین سے ہے، تیری جمعیت اسلام سے ہے، تیری جمعیت قرآن و حدیث سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہے۔